تیسرے نمبر پر جو آتی ہے وہ ہے گالی گلوچ۔ گالی گلوچ بالکل گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکالتے ہیں، گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لڑائی کے وقت بھی گالی گلوچ نکالتے ہیں، دیتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور اسی طرح جب دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ گالی دینے سے، گالی یعنی کہ ایک دوسرے کو فحاشی ایسی گندی گالی نکالنے سے، تو یہ انسان کی اپنی زبان، اپنا منہ اس کا یعنی کہ خراب ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اکثر دوست ایک دوسرے کو ہانسے میں، مذاق میں، محبت میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں باتوں میں وہ ایک دوسرے کو گالی یعنی کہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اگلا پھر ہے وہ بھی گالی سن کر خوش ہو رہا ہے، یا مجھے فلاں آدمی گالی نکال رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمیں ملتا ہے، ہم نے رمضان سے پہلے توبہ کر لیں، ہماری زبان سے کبھی بھی گالی گلوچ نہ نکلے، کبھی ہم کسی کو گالی نہ دیں، اور ہم توبہ استغفار کر لیں۔ اگر ہم نے کسی کو گالی دے کر یعنی کہ ان کا دل دکھایا ہے، توبہ کر لیں ان لوگوں سے جن کا دل دکھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے حضور بھی سچی توبہ کر لیں اور دعا کریں، پروردگار ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلیں جن الفاظوں سے آپ راضی ہو جائیں، نہ کہ ایسے الفاظ نہ نکلے جن سے اللہ اور اللہ کا محبوب ناراض ہو۔ جب ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایسے کبیرہ سے، جو گالی گلوچ نکالنے والا گناہ ہے، گالی دینے والا گناہ ہے، ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ ہر انسان کو لازم اس چیز پر پابندی کرنی ہوگی، چاہے رمضان سے پہلے ہو، چاہے رمضان کے بعد والے مہینے ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، مسلمان کا حق نہیں بنتا وہ اپنی زبان سے گالی گلوچ دے، لوگوں کو گالی نکالے۔ اسی طرح ہر انسان کو گالی گلوچ سے بچنا ہے۔ تو جو تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے کہ ہم نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کر لے، احتیاط کر لے، اپنے آپ کو بچائیں، ہماری زبان سے کبھی بھی کسی کے متعلق گالی گلوچ نہ نکلے، نہ ہم کسی کو گالی دیں۔ اگر ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور ہماری عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔